أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب صلوات على محمد وعلى محمد اللہ اتنے نام ہے سب کے تو نیت سے وقت دیجیے ہے نا مرحوم انور حسین ابن قلب حسین زین الحسن ابن انور حسن عادی حسن ابن انور حسن شعور حیدر ابن انعام حسین رفیق البیوی بنت باسط علی شہر بانو بنت فدا حسین عصمت بانو بنت اکبر حسین رضوان خاتون بنت رزاق حسین تمام سال پر ایک سلوات پڑھ لیجیے محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سوال کرو اور پروردگار جو ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. سائل نے جب سوال کیا تھا رسول اسلام نے فرمایا تھا آیت نازل ہوئی کہ اللہ دور ہے یا قریب ہے, اسی حساب سے سوال کریں گے تو فرمایا شاید رب سے بھی زیادہ پروردگار تم سے قریب ہے. لہذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت دعا کرتا رہے, ہر وقت دعا کرتا رہے. اور روایت میں یہ بھی ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ پہلے ہی سے دعا کرتے رہو اور جب بلا نازل ہو جائے تب دعا کرو گے تو دعا تو اثر کرے گی لیکن وہ اثر نہیں کرے گا. جب بلا آنے سے پہلے ہے نا دعا کرتا رہے. تو ہر وقت جو ہے انسان کو چاہیے دعا کرتا رہے. اور بعض وقت بعض مرحلہ ایسا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کرو گے تو تمہاری دعا فوراً قبول ہوگی. بعض موقع بعض مرحلہ ہے جیسے شب جمعہ ہے, سب سے زیادہ اہم وقت جو ہے وہ سحر کے وقت ہے. سحر کے وقت جو ہے وہ دعا کرے. روز جمعہ ہے, زوال کے وقت ہے, اس طریقے سے بارش ہو رہی ہے, دیگر موقع مرحلہ ہے کہ انسان جو ہے دعا کرے گا تو اس کی دعا جو ہے فوراً قبول ہو جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی مصلحت ہے اگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی, جیسا کہ معصومین نے فرمایا کہ تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی, اور اگر قبول نہیں ہوئی تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا. بعد میں کہو گے کاش کی سب دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی. اور یہ صلوات محمد والے سمجھے آپ. تو ایک تو دوسری چیز یہ ہے. اور پھر معصومین نے فرمایا یا تو پھر جو بلا ہے اس کی وجہ سے دور ہو جائے. مثلا بلا آنے والی تھی, نازل ہونے والی تھی, ان دعاؤں کے ذریعے وہ بلا جو ہے دور ہو جائے. تو اب انسان جو ہے اس طریقے سے دعا کرے یعنی پورا جو ہے حضور قلب کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ مثلا جو ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور ذہن جو ہے کہیں اور ہے, اور یہ بھی نہ ہو کہ مثلا وہ شک کرے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں. شک نہ کرے, یقین کے ساتھ دعا کرے. وہ پروردگار جو ہے حکمت والا ہے, وہ قدرت رکھتا ہے. اس یقین اور اطمینان کے ساتھ دعا کرے. پروردگار جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے. دیکھیں کون سا ایسا عمل ہو جاتے ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار جو ہے تمام پریشانیوں کو برطرف کر دیتا ہے. روایت میں یہ ملتا ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں نا, گھبرائیے گا نہیں, معلوم ہے نا, وہ نہیں کہ آپ سوتے رہے ہم 1 گھنٹہ پڑھیں گے. پڑھیے صلوات. تو چوتھے امام سے روایت ہے, امام بیان کرتے کہ ایک مرتبہ
ایک شخص تھا سفر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ایک راہب تھا وہ بھی ساتھ میں سفر کر رہا تھا. اب دھوپ تھی, سمجھ گیا, تگڑی دھوپ. تو اس راہب نے یہ کہا تم دعا کرو اللہ سے کہ بادل سایہ ہو جائے, اتنی تگڑی دھوپ ہے. اس نے کہا نہیں نہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہو. راہب نے کہا تم دعا کرو, اللہ کو کہا میں تم دعا کرو. اس نے ہاتھ بلند کیا, دعا کی, پروردگار ہمارے اوپر, ہم دونوں کے اوپر بادل ہو جائے, بادل کا سایہ. اور اس نے دعا کی اور جو مسلمان تھا اس نے جو ہے آمین کہا. بہرحال چلتے رہے, کچھ دور گئے. اب جو ہے راہب کا راستہ الگ تھا اور اس کا راستہ الگ تھا. دونوں کے اوپر جو ہے بادل کا سایہ ہے, بادل کا ٹکڑا ہے, ساتھ میں جا رہے ہیں. تو اب جدھر مسلمان گیا وہ جو ہے بادل کا ٹکڑا جو ہے اس کی طرف سایہ جانے لگا. تب راہب نے کہا دیکھو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے, تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے. یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے, تم نے جو ہے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. اس نے کہا جانے دو, چھوڑو. کہا نہیں کوئی تو راز ہے. کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے, ایک مرتبہ چند افراد فیملی گھر والے بیوی شوہر بچے کشتی پہ سوار ہو کر سفر کر رہے تھے. اتفاق سے طوفان آ گیا, طوفانی آ گئی, کشتی جو ہے اسی میں ڈوب گئی. جتنے افراد تھے سب ڈوب گئے, صرف ایک خاتون جو ہے وہ بچ گئی. اب یہاں تک کہ وہ بہرحال تخت کے ٹکڑے پہ, کشتی کے تخت وغیرہ کسی طریقے سے کنارے آ گئی اور ادھر جو ہے صحرا تھا, کنارے آ گئی. جیسے ادھر پہنچی تھی یہی شخص تھا, یہ شخص تھا بہرحال چوری ووری بھی کرتا تھا, بہت اچھا نہیں تھا. دیکھا اب ظاہر سی بات ہے صحرا آباد ہے, جیسے ہی دیکھا تو اب اس کے دل میں شیطان جو ہے وہ وسوسہ کرنے لگا. اب اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے, جیسے ہی قریب گیا تو اب اس نے جو ارادہ کیا, شیطان نے وسوسہ پیدا کیا. تو اب کیا دیکھتا ہے کہ وہ خاتون جو ہے رونے لگی. اس نے سوال کیا کہ وہ بتاؤ رو کیوں رہی ہو. کہا اس لیے کہ ہمیں جو ہے کوئی دیکھ رہا ہے. اس نے کہا یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے, کہہ رہا ہے جنگل میں کوئی نہیں, صرف تم ہو ہم ہو. کہا نہیں, پروردگار جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کہا کہ تم اس سے پہلے کبھی ایسے کام میں مبتلا نہیں ہوئی. کہا نہیں, اور زار و قطار رونے لگی, کانپنے لگی. اب اس کے بعد جو ہے وہیں سے یہ توبہ اور استغفار کیا اور اس کے بعد جو ہے پلٹ گیا. جب اس نے یہ واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ دیکھو تمہارے دل میں اس قدر خوف خدا تھا کہ پروردگار نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا, لہذا جو ہے اسی پہ باقی رہنا. پڑھیے سوال, راستہ نہ بدل دینا. کر دیا, کر دیا, ارادہ کیا, کر دیا, تو پھر جو ہے اسی طریقے سے تم باقی رہنا. یعنی تمہارے دل میں جو ہے وہ خوف خدا ہوا. جب خوف خدا ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے دعا قبول کرتا ہے. روایت بھی یہ ہے کہ خوف خدا سے اگر جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو پھر جو ہے کیا ہے, پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو صرف جو ہے خوف خدا ہونا چاہیے, لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اگر لوگوں سے ڈریں گے تو پھر ہر شخص سے ڈرتے رہیں گے. اب جب خدا سے ڈریں گے تو اللہ جو ہے سب کو آپ سے ڈرائے گا. اور یہ دقیق بات ہے. تو دعا اس سے وہ پروردگار جو ارحم الراحمین ہے. دیکھیں پروردگار جو ہے ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے. فرعون کی دعا کو قبول کر لیا,
तो खुदाई का दावा किया था, वो पढ़ेंगे नहीं, वाकया नहीं पढ़ेंगे पूरा, खुदाई का दावा किया था, जो दरिया नील खुश्क हो गया, गोशे में जाकर रोने लगा, हाथ उठा दिया, सजदे में चला गया कि परवरदिगार तुझे मालूम है कि तू ही खुदा है। जब कौम वाले नाराज हुए, बाद में कहा जाओ, हमने इशारा कर दिया, काम हो जाएगा। लेकिन अब आप देखेंगे मालूम ये हुआ कि ये दुश्मन था, खुदाई का दावा किया था, ना रब्बकुमुल आला, सबसे बड़ा खुदा हम है। फिरौनियत जो है पाई जाती है ना, फिरौनियत जो है ये नाम ही ना समझिएगा, नाम है ना, फिरौनियत एक ऐसा है तो दावा किया, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी दुआ कबूल हो गई। तो परवरदिगार जो है किस कदर अरहमुर राहिमीन है। रवायत में ये मिलता है, एक मरतबा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे थे, अल्लाह से मुनाजात करने, बात करने जा रहे थे। तो एक शख्स था रास्ते में, वो काफिर था, बुत परस्त था, खुदा को नहीं मानता था, बुत परस्त था। उसने सवाल किया, जनाब मूसा से पूछा कि मूसा कहाँ जा रहे हो? कहा अपने खुदा से मुनाजात कर लूं, नाज़ की बात कर लूं। उसने कहा कि जाइएगा तो अपने खुदा से कह दीजिएगा कि उसके रिस्क की हमें जरूरत नहीं है, ना हम उसके बंदे हैं, किसी रिस्क वगैरह की जरूरत नहीं है, जाइएगा तो अल्लाह से कह दीजिएगा। जनाब मूसा पहुंचे, मुनाजात वगैरह करने के बाद जनाब कुदरत की आवाज है, मूसा किसी ने कुछ कहा है? कहा परवरदिगार हमें बताते हुए शर्म आती है। होता है ना बात जो है ना, ऐसे बुजुर्ग है और ऐसी बात हो या उसके शान के खिलाफ हो, होता है ना, ये होता है कि भाई इसकी भी इज्जत का मसला है, किसी के खिलाफ कोई हो कोई मसला, और दूसरा जो है अगर जिक्र कर रहा है सामने तो उसकी भी तौहीन होती है ना, है कि नहीं? तो पढ़िए सलवात। हाँ कि परवरदिगार शर्म आती है, हम कैसे बयान करें मसले की। उसने इस तरीके से कहा कि हमें जो है जरूरत नहीं है और इसकी जरूरत नहीं है, हम उसके बंदे नहीं है, हम उसे खुदा नहीं मानते हैं। तो परवरदिगार ने कहा, मूसा जाना तो उससे सलाम कहना है और उससे ये कह देना कि हम बगैर एहसान के तुम्हें देंगे, तुम हमें खुदा मानो या न मानो, हम बगैर एहसान के तुम्हें देते रहेंगे। इनकार करोगे तब भी हम तुम्हें देंगे, है ना। जिस तरीके से है ना, बच्चे को माँ दूध पिलाती है, बच्चा नाराज हो जाए, मसलन मुंह बंद कर लेता, फिर भी जबरदस्ती पिलाती है। माँ दूध जो है उससे भी ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है। आ जाकर कह देना उससे हमें माने या ना माने, लेकिन फिर भी जो है उसे रिस्क देते रहेंगे। अब जब जनाबे मूसा उधर से वापस आए, उसने पूछा, मूसा हमारे पैगाम को पहुंचा दिया? जनाबे मूसा ने पहुंचा दिया। परवरदिगार ने तुम्हें सलाम भी कहा है, परवरदिगार ने ये कहा कि हम इसी तरीके से तुम्हें देते रहेंगे, बगैर एहसान के हम तुम्हें अता करते रहेंगे। जब जनाबे मूसा ने कहा, उसके रूह में एक बिजली के मानी जो है उसके जमीन में जो है हरकत पैदा हुआ, और फौरन जो है जनाबे मूसा से कहा, हे मूसा हम जो है ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं, और जो है जो सही रास्ता है उसकी आप तालीम दीजिए। तो अब आप देखें कि परवरदिगार जो है वो इस कदर अरहमुर राहिमीन है, हर एक को अता करता है, हर एक को देता है। जनाब इब्राहिम का वाकया सुना है ना, इशारा कर दे, ये नहीं सुना होगा, एक दो बार सुना होगा। तो चंद काफिर सब आए, बुत परस्त नहीं मानते थे अल्लाह को, जब आए तो जनाब इब्राहिम के बारे में मालूम है ना, तनहा कभी नहीं खाते थे खाना, है ना, तनहा नहीं खाते थे, बल्कि जो है चले जाते थे बाहर, रास्ते के घर बाहर चले जाते, चौराहे पे चले जाते थे, कोई भी मिलता था वो जो है पकड़ कर लेकर आते थे, दस्तरखान पे बिठाते थे। अब तो दस्तरखान वगैरह कम हो गया है ना, दस्तरखान से बिछाने से भी जो है वो बरकत होती है। वो तो एक बरकत ये है कि मेहमान आ जाते हैं, दस्तरखान भी जाता है, लेकिन हर एक का खाने का टाइम अलग है, जगह भी अलग है। सलवार
دسترخوان کی اس کے لیے ہے برکت ہے، اس کے بعد تو بلائے، بغیر مہمان کے کھاتے نہیں تو بلائے، آگے بیٹھ گئے، ایسے ہی بیٹھے، چاہ کی لقمہ اٹھائے، جناب ابراہیم نے کہا کہ پہلے بسم اللہ کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو پھر کھاؤ۔ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، لہذا ہم بسم اللہ نہیں کہیں گے۔ کہا کہہ لو، کہنے میں کیا ہے، اس کے بعد کھاؤ۔ کہا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے، ہم نہیں کھائیں گے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا پھر جانے دو۔ اب اٹھ کے جانے لگے، بغیر کھائے جا رہے تھے، ایک مرتبہ قدرت کی آواز آئی، ابراہیم بلاؤ، اور وہ تمہارے گھر پہ آئے تھے اور بغیر کھائے جانے لگے۔ نے کہا بسم اللہ کو دیکھو، وہ جو ہے ہمیں نہیں مانتے پھر بھی ہم انہیں عطا کرتے۔ اب جو ہے حکم ہوا، جناب ابراہیم دوڑتے ہوئے گئے، کہا چلو چلو کھا لو، چلو ٹھیک ہے بسم اللہ میں کہنا کھا لو۔ اب جب آئے تو پوچھے کہ یہ بتائیے مسئلہ کہ ابھی تک کھانے نہیں دے رہے تھے، کہ جب تک بسم اللہ نہیں کہو گے اب کہہ رہے ہو، چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ تب جناب ابراہیم نے بیان کیا، جب بیان کیا تب جو ہے پہلے انہوں نے بسم اللہ کہا، پھر کھانا کھائے، جو ہے ایمان لے کر۔ ایک سلوات پڑھی ہے، دیکھیے تو ہمارا انسان جو ہے نا دعا، اگر دعا کر رہا ہے، روایت بھی یہ ہے کہ دعا کرے تو پہلے پروردگار کی حمد و ثنا کرے، اور دعا سے پہلے اور دعا کے بعد محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے ہے۔ تو صلوات پڑھے گا دعا سے پہلے اور پھر دعا کر لے گا اس کے بعد، یعنی صلوات کے غلاف میں اگر لپیٹ کر دے گا تو ایسا نہیں کہ پروردگار اوپر کا لے لے نیچے کا بیچ کا چھوڑ پڑھیے صلوات ہے نا۔ وہ جو ہے وہ دیکھیے رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ صلوات کے ذریعے، اب صلوات کے اتنے فوائد ہیں، اب جانے دیجئے۔ یہ ایک واقعہ سن لیجئے، تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے۔ روایت بھی یہ ملتا ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور میں زمانے میں ایک شخص گیا اور مچھلی لے کر آیا، اور جو مچھلی لے کر آیا، مچھلی وغیرہ صاف کرنے کے بعد جب آگ کو رکھ دیا تو پھر جو ہے آگ اس پہ اثر نہیں کر رہی، صحیح مچھلی ہے۔ اب پریشان ہو گئے، میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اب دوڑتے ہوئے پیغمبر اکرم کے پاس وہ شخص حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول اتنی محنت سے مچھلی لائے ہیں، آپ کے بڑی دیر سے چڑھائے ہیں لیکن جو ہے مچھلی ڈل نہیں رہی۔ رسول اسلام نے پھر مچھلی سے کہا، یعنی پروردگار نے اس لیے کیا حکم دیا، تو مچھلی بولی کہ اللہ کے رسول ہم جو ہے دریا میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کشتی گزر رہی تھی، کشتی پہ کچھ افراد سوار تھے، ایک شخص نے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھا، محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھا، میں نے سن لیا۔ جب سن لیا اتنا اچھا لگا کہ اس کے بعد جو ہے ہم برابر جو ہے یہ ورد کرتے رہتے ہیں، صلوات جو ہے بھیجتے رہتے ہیں۔ رسول اسلام نے فرمایا دیکھو اس میں جو ہے ہم پہ اور ہمارے آل پہ صلوات دیتی ہے مچھلی ہے، لہذا اس پہ جو ہے آگ اثر نہیں کرے گا، دنیا میں بھی نہیں کرے گا، آخرت پڑھیے صلوات۔ معلوم یہ ہوا جو بھی محمد اور آل محمد سے صلوات پڑھے گا تو بھی اگر جو ہے عقیدت سے کر رہا ہے، جلدی سے کہو سنیے شیخ عباس کنڈی جو مفاتیح جنان ہے نا، ہر جگہ ملے گی مفاتیح جنان، ہر گھر میں ہر جگہ جو ہے مفاتیح جنان آپ کو مل جائے گی۔ بہت سی کتابیں آئی ہیں دعاؤں کے سلسلے سے، بہت سی کتابیں آئی ہیں، لیکن جس قدر جو ہے مفاتیح جنان ہے عام ہے، ہر جگہ ہے، باقی کتابیں ہیں اتنا نہیں ہے۔ مفاتیح جنان دیکھیں، معلوم نہیں کس خروج سے لکھا، بہرحال شیخ عباس
ممبئی کے سلسلے میں ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا، انہوں نے کہا قہوہ وغیرہ بنانے کے لیے یا جو کر لیے جو سادہ وغیرہ اپنے اس میں ذہن سے سمجھ لیجیے، اس وقت کچھ اور رہا ہوگا، قہوہ وغیرہ بنایا، بیوی کو حکم دیا اور گلاس میں وہ گرم کر کے قہوہ وغیرہ گرم کر کے لے کر آئی گلاس میں ہے، اور ساتھ میں چمچ کاشف ہے نا، قاسم ہوتے ہیں نا چمچ، لانا بھول گئی، پھر گئی دوبارہ کچن میں اور خانے میں گئی، چمچ لے کر آئے، جب لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ شیخ عباس امی جو ہے انگلی سے ہلا رہے ہیں، ہوا گرم ہے انگلی سے ہلا رہے ہیں، اب جو سوال کیا کہ آپ جو ہے کہ گرم ہے اور آپ انگلی سے ہلا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں، آج دیکھو اسی انگلی سے جو ہے ہم نے محمد اور آل محمد کے فضائل ان کے جو ہے حیات کے سلسلے سے اور تمام جو ہے گزشتہ واقعات اور محمد اور آل محمد کے صلوات اور تمام چیزیں جو ہے بیت معصومین علیہ السلام کا نام لکھا ہے، لہذا جو ہے یہ انگلی جس سے ہم نے جو ہے بیت کے فضائل تحریر کی ہے تو یہ جو ہے اثر کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیں اگر اس عقیدت سے کر دے اب بچے کو شفا مل گیا، معلوم یہ ہوا کہ پہلے عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، ایسا نہ ہو کہ صبح میں کچھ ہے اور شام میں کچھ ہو جائے، ظاہر سی بات وہی انسان جو ہے کامیاب ہوگا، اور عقیدہ صحیح ہے تو قبر میں روشنی ہوگی، اور جو ہے وہ عقیدے اور محمد اور آل محمد کی محبت کی وجہ سے قبر میں روشنی ہوگی، اعمال سے روشنی نہیں ہوگا، محبت اہل بیت سے قبر میں روشنی ہوگی۔ چلیے اگر کچھ ہو رہ گیا تو بعد میں بیٹا وغیرہ انجام دے دے گا، لیکن اگر بغیر محبت کے ایسے چلے گئے تو قبر اندھیرا رہے گا۔ بہرحال صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تو آپ علیہ السلام کی محبت وحدت ہے تو جو ہے مولا کائنات کے آنے والے ہم جو ہے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے حیات کی جاوید مل جاتی۔ ہاں زیادہ محترم میرا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا اور سید سجاد نے خطیب سے بشیر سے کہہ دیا اعلان کر دو 28 بجے کا قافلہ گیا تھا وہ آ رہا ہے لٹ کر آ رہا ہے۔ جب بشیر نے اعلان کیا ایک بچے نے دیکھا کہ علم جو ہے میرے بابا کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں، وہ دوڑتا ہوا گیا اور جانے کے بعد ولید سے کہا سہارا لے آئی، اور آنے کے بعد سوال کیا تو بشیر نے خطیب نے کہا کہ حسین مارے گئے، سوال کے بتاؤ کہ جب حسین مارے گئے تو کیا میرا عباس زندہ تھا؟ کہا جب تک عباس تھے حسین سلامت تھے، بس آخری ذکرہ۔ اس کے بعد جب بتایا خطیب نے بیان کیا تو بیوی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میرے عباس کو کیسے مارا گیا؟ تو خطیب نے کہا کہ بیوی پہلے دایاں بازو قلم ہوا، پھر جو ہے بایاں بازو قلم ہوا، جب یہ کہا کہ دایاں بازو قلم ہوا بایاں بازو قلم ہوا، پھر سوال کیا آپ بتاؤ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو خطیب نے کہا یہ سب نے گھس مارا آواز ہوئے تھے زمین پر گرے، بیوی نے آواز دی کہا جو بھی زمین پہ گرتا ہے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے عباس جب پیشانی کے بل گئے پیشانی پروردگار اس مختصر سے آواز کو قبول فرما، پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہیں جہاں پر پروردگار جو لا اولاد ہے جناب رواب علیہ السلام اولاد عنایت فرما،
پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار ہم سب کو منافقین کے نفاذ سے محفوظ فرما پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما پروردگار وقت امام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مرحوم انور حسین ابن قلب حسین حسن ابن انور حسین عادی حسن ابن انور حسین شعور حیدر ابن حسین رفیقاً بی بی بنت باسط علی شہر بانو بنت فضا حسین نسبت بانو بنت اکبر حسین رضوان خاتون بنت رزاق حسین اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات کو مرحومین ہے سب کے روح کو اس سال اللہ اللہ السلام علیکم یا عبد اللہ ولل وحلت حلت لنا انت السلام علیکم رفیق وفی اللہ ولا جعل اللہ احد مني رضا وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم المدفون بحضرت السلام علیکم عشرت الزوار في اولنا السلام علیکم السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم حافظ القرآن السلام علیکم محمد رحمۃ اللہ وبرکاتہ